اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے 152، 152، بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے آیت، اور اس میں خلاصہ ہے، نچوڑ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے، اور اس حکم کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بہت دفعہ اس آیت کو ایسے نہیں سمجھا جاتا جیسے سمجھنا چاہیے، اور پورے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھا جاتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، تو اس کے بعد کیا فرما رہا ہے۔ ان کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ذکر جو ہے اس کی بڑی کئی کیفیات ہیں، تین بالخصوص احادیث میں تین ذکر کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری یاد کرو۔ یاد اور ذکر کو صرف یاد کی بھی ہے کہ یاد کیسی ہو، لسانی ہو، زبان کی یاد ہو، وہ تسبیح ہے، تقدیس ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس کو دہرا کے جو ہے نا کئی دفعہ بیان کرنا، جس کو تسبیح بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہے، مگر یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ذکر پورا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو ذکر کہتا ہے۔ وہ ذکر جو طاعت کے بعد ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع رسول، وہ قبول کرنے، اس پہ عمل کرنے کے بعد جو کرو گے وہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھتے اور تسبیح کرتے رہتے ہیں تو کہیں ہم ذکر کرتے ہیں، نہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد جو افعال جو بھی ہو، وہ زبان سے ہوں، وہ قلبی ہوں، وہ دل میں ہو، خفی ہو یا جہری ہو اعمال، یا بالجوارح، یعنی آپ کے جو اعضاء ہیں، آپ کی جو موومنٹس ہیں، آپ کی جو حرکات ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، اعمال بھی آپ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ تینوں چیزیں، بلکہ پورا قرآن کے ہی اعمال اور احکام، یہ ذکر ہے۔ بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف تسبیح کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مکمل پورے احکام جو ہے اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ذکر ہے۔ وہ زبانی لسانی ہوں، وہ قلبی ہوں، کوئی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، دل میں آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے حساب کا ڈر، یہ سب ذکر ہے دل میں۔ اور اس کے بعد بالجوارح اعمال جو آپ کے قدم کس طرف اٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کس کام میں ہیں آپ کے مشغول، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے باقی جو بھی سجود ہیں، رکوع ہیں، نمازیں ہیں، یہ سب جو ہے، اور یہ سب ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی قلبی جو ہے اذکار کے، ایمان آپ کا مضبوط ہو، آخرت پہ ایمان مضبوط ہو، اور دنیا کے جتنے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ یہ دل کا قلبی جو ہے وہ ایمان اور قلبی ذکر ہے۔ تو یہ سب ذکر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں آؤ میرے ساتھ، یہ ایک معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دے گا جو بہت بہت عمدہ چیز ہے۔ وہ عمدہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور خوش ہو کے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، آپ کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے گا۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو عنایت ہوگی، اور وہ عنایت کن کو ہوگی؟ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، جو شکر کرتے ہیں۔ اور شکر کا بھی مفہوم ایک تو عمومی ہے کہ ہم بیٹھ کے شکر کرتے رہے، نہیں، شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرنا، زبان سے، پھر دل سے، پھر عمل سے۔ جو آپ نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ دوسروں تک کو پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں، یہ ہے شکر۔
شکر کا جو مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ دعا کریں دوسروں کے لیے بھی کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ شکر نعمتیں عطا کی ہیں، یہ دوسروں کو بھی نعمتیں عطا کر، اور اس کے لیے کوشش کرنا، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اس کو مدد کرنا، یہ شکر میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ ولا تکفرون کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کبھی نہ کرنے کی مجھے توفیق دینا کہ میں شکری کرتا رہوں، تیری کبھی بھی ناشکری نہ کروں۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ تکفرون کا مطلب کہ تمہارے کوئی بھی احکام ہیں اس پہ انکار نہ کرو، اس کو مانو اور ان پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا وہ بھی ہے شکر میں، اور اس پہ عمل کرنا، یعنی پورے قرآن مجید کے احکام کو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اہمیت دی ہے کہ سب کو ماننا ہی ذکر ہے، اور سب کو ماننا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیات میں اس کی تفصیل اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھے۔ پہلی آیت 151 ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تم ہی میں سے، یعنی تمہاری قوم میں سے، عربوں کو بھی ہمیں بھی ہر کسی کو خطاب ہے، یعنی تمہیں قوم یہاں انسان بھی تو قوم ہے ایک پوری جمعیہ، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغمبر جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہوں، ان کو بھیجا کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرمائے۔ وہ آیتیں تلاوت فرمانے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، عربی چونکہ تلاوت کو سمجھتے تھے، اس کا ایک ایک لفظ اور مفہوم اور ہر چیز سمجھتے تھے، اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو دل میں اتارنا، اس کو ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنانا اور ان پہ عمل کرنا، یہ سب یتلو علیکم ہے، اس میں ہے۔ اور تمہیں پاک کرنا، اور آیتیں اور قرآن مجید اور پڑھنا جو ہے اس سے کیا حاصل ہو کہ آپ کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق اپنی خواہشات کو معبود نہ بناؤ۔ پاک کرنے کا مطلب اپنے دل کی صفائی کرو، دل کی تطہیر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو۔ یہ ہے اس کو آیات کو تلاوت کرنا، ہمارے لیے بھی صرف تلاوت کرنا یعنی کافی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل کی پاکیزگی اختیار ہو، اس سے تقوی اختیار ہو، پرہیزگاری اختیار ہو۔ اس کے بعد الکتاب والحکمہ، اور وہ قرآن مجید جو ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ تدبر، غور، اور اس کے جو ہے نا تفصیلی معنی اور اس کا اثر جو ہے اس کو سمجھو کہ کس لیے حکم ہے، کون سا حکم ہے، اور اس حکم کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے شریعت کے مطابق، فقہ کے مطابق جو بھی اعمال ہیں وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اسی طرح کرو۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تمہیں تعلیم دیں ان باتوں کی جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا، جو ہمیں نہیں معلوم تھا، عربوں کو معلوم نہیں تھا، انسانیت کو معلوم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ ان کو سکھانا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت کرنا اور ان کو سکھانا اور تعلیم دینا، یہ سارا تعلیم ہے۔ تعلیم ہر قسم کی تعلیم جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جو پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس کے یہ جو اوپر ہے اس سب کو ملا کے یہ ہے ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا اور اس کی حکمت کو سمجھنا اور جو کچھ پہلے نہیں معلوم تھا اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ ہے ذکر پورے قرآن کا تعلیم۔ اور شکر کرنا اور ناشکری نہ کرنا، جیسے میں نے اس کی تشریح کر دی۔ اور پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے صبر اور نماز سے مدد چاہو۔
اللہ تعالیٰ سے مدد اگر مانگتی ہو، وہ مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہو تو پھر اس کا ذکر کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکام پہ عمل کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ صبر اور نماز کو شامل کرو اس میں، کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس میں جو ہے وہ آدمی اپنے حواس کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے اور ایسا کلام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو، اور مومنوں کی طرح خطاب ہے یہاں کہ صبر اور نماز سے اپنی مدد جو اللہ تعالیٰ، یعنی ذکر جو ہے اس میں شکر ہے، اس میں صبر ہے، اس میں نماز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے فَاذْكُرُونِی اس میں ہے کہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ سب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ آمنوا اسْتَعِینُوا، کہ میری مدد اگر چاہتے ہو تو پھر وہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ کیا کرنا ہے؟ پھر میرا ذکر کرو۔ اور ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے شکر، وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں، تلاوت اور سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی حکمت کو جاننا، یہ سب ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدد چاہتے ہو تو صرف بیٹھ کے وظائف پڑھنے سے کافی نہیں ہے، یہ ایک ہے صرف لسانی، اور لسانی کے بعد جیسے کہا کہ قلبی ہے، دل میں اتارو ان چیزوں کو، دل کو پاکیزہ کرو، تقوی اختیار کرو، اور بالجوارح اعمال آپ کے جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو۔ یہ پورا مفہوم ہے ذکر کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میری مدد چاہو۔ اس کے بعد یہ صرف یہ اعمال تو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی احکام کی طرف توجہ نہ ہو تو بیٹھ کے صرف لسانی وظائف پڑھتے جاؤ، یہ اس کا فائدہ یہ تو ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ کسی وقت مکمل جو ہے پورا ذکر کرنے جیسے یہاں بیان کیا گیا ہے اس کی بھی توفیق دے دے، تو وہ بھی ہے تسبیح اور تقدیس اور تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، زبانی وہ خفی ہو وہ جہری ہو، دونوں طرح سے مفید ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں مدد کروں گا ایسے جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والے جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، شکر اور صبر، یہ دونوں ٹولز میں ان کو کہتا ہوں کہ انسانی فلاح کے، انسانی سکون کے اور انسان کی اچھی زندگی کے یہ دو ٹولز ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں جیسے الیکٹریشین ہے، جیسے کوئی میکینک ہے، جیسے کوئی آئی ٹی ٹیکنیشین ہے، ان کے پاس سب ٹول باکس ہوتے ہیں، وہ جو بھی مصیبت اور جو بھی پریشانی جس وقت بھی آتی ہے تو وہ نکالتے ہیں ٹول اور اپنا سیدھا کر لیتے ہیں، ہر چیز وہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو یہی دو صبر اور شکر، یا شکر اور صبر، یہ میرے بینات القرآن میں اس کے میرے خیال ہے 50 کے لگ بھگ ہو گئے ان دونوں پہ کو ملا کے، یا 33 ہیں، 33 لیکچر ہیں صرف شکر اور صبر کے، 33۔ تو وہ سنیں، اس میں بتایا ہے کہ شکر اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا جو ہے نا فرماتا ہے جب شکر کا ذکر آتا ہے تو شکر ہے کیا اور صبر ہے کیا، وہ لازمی ضرور سنیں۔ وہ بیانات 33 بیانات ہے شکر اور صبر کے، بینات القرآن یوٹیوب چینل پہ۔ تو یہ ہے کہ یہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان سے پھر جنت کا بھی وعدہ ہے۔ تو یہ سب ان 3 آیات کو ملا کے جو ہے ان کو جو ہے نا اس کی حکمت اور اس کی معرفت جو ہے نا اس آیت کی 152 کی آیت کی معرفت جاننا بے حد ضروری ہے۔ صرف اتنا پڑھ دینا اس سے مفہوم واضح نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے ان کو سمجھنے کی۔ پورے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، تو پورے قرآن کی جو آیات ہیں ان کو پڑھنا ہی نہیں، ان کو پاکیزگی اس کے ہو، آپ کے دل کی، آپ کے جسم کی، اور آپ کے باہر عمل جو ہے خشوع خضوع اس میں پیدا ہو، قلبی جو ہے تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو۔ تو یہ ہے صحیح ذکر اور مکمل ذکر کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔